یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں، یو کے اور فرانس، اور 1 امریکہ. یہ 5 ہیں. یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور، یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی تک 40,000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. 40,000. مرزا صاحب یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ یعنی اسرائیل کی اشیاء کی اللہ حفاظت کرے، وہ اور مسلمانوں کو قتل کرے. مارو مسلمانوں کو، ایسی قابل ہے ان مسلمانوں کو مارنا چاہیے. یہ سوچ ہے. ان پنجتن پاک کے لیے قرآن مجید نے مطہر کا لفظ استعمال کیا. یہ مطہرین ہے، یہ قرآنی ٹائٹل ہے، مطہرین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بات کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں گفتگو کریں، خواہ اس کے خلاف ہو یا کسی کی حمایت میں ہو، کسی کے موافق ہو یا مخالفت میں، اور ہم یہ منطق، یہ لاجک کا استعمال کریں کہ جناب اس شخص نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، فلاں شخص اپنی گفتگو کے اندر توہین قرآن کا مرتکب ہوا ہے، فلاں شخص نے تو توہین مذہب، اہانت صحابہ، اہانت فلاں اس طرح کا ارتکاب کیا ہے. میں اس کا حامی نہیں ہوں، اور آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح کی منطق سے بہت احتراز کرتا ہوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرا ماننا یہ ہے اگر ہم کسی شخص کی موافقت میں گفتگو کر رہے ہیں یا مخالفت میں بات کر رہے ہیں تو ہماری گفتگو منطق، عقل، لاجک، اور اگر ہم کسی اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا نظریہ ہے. اسی لیے میں جو مذہبی طبقات کی یہ سوچ ہے نا کہ ایک شخص کی شکل ہی پسند نہیں ہے، ایک شخص کی کوئی بات بھی بس اس سے نفرت ہے، اب اس کی کوئی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو توہین پر مبنی ہے، یہ تو ہے ہی توہین کے اوپر، یہ بندہ تو ہے ہی ایجنٹ، یہ بندہ تو ہے ہی رابضی وغیرہ. اس طرح کی جو سوچ ہے جو ہمارے بعض مذہبی طبقات کی ہے، سب کی نہیں، الا ماشاء اللہ سب کی نہیں ہے یہ سوچ، مگر جن کی بھی ہے اس سوچ کا میں مخالف ہوں. کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حق سچ بات کریں، اور قرآن مجید کا حکم ہے کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور درست بات کریں، خواہ وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہوں. گزشتہ دنوں انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور وہ گفتگو اس بات کے اوپر مبنی تھی، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ میں شخصیت کے حوالے سے، ان صاحب کے حوالے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، اور اس کی میں نے وجوہات بتائی تھی، اور وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کو اس میں تسلسل معلوم ہو سکے، ربط معلوم ہو سکے. وہ گفتگو میں نے اس لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ آئرن ڈوم جو کہ اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے، اس نے یہودیوں کی بھی حفاظت کی ہے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. اور جو ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، یہ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم تھا، بلکہ ایران نے بتا کر کیا ہے، اسرائیل کو بتا کر کیا ہے کہ بھائی میں تم پر حملہ کرنے والا ہوں. یعنی یہ ایک قسم کا ٹوپی ڈرامہ جس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں، عام محاورے کے اندر، یہ وہی کام ایران نے کیا ہے، یعنی ملی بھگت ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ ڈرونز یا بلاسٹک میزائل جو ایران نے فائر کیے تھے، لانچ کیے تھے، اگر یہ اسرائیل میں صحیح جگہ پہ جا کے لگ جاتے تو اس سے مسلمانوں کی بھی جانیں جاتی اور یہودیوں کی بھی جانیں جاتی. تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور جملہ کہا، اور وہ جملہ بہت خطرناک ہے. انہوں نے کہا، باقی ساری باتیں تو ہم چلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے سیاسی نظریات، اور یقین جانیے اگر ایک بندہ ایران کے مخالف ہے، سعودی عرب کے مخالف ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یا کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، یا مجھے اس کی مخالفت کی کیا ضرورت ہے. نہیں، لازمی بات ہے، ایران کوئی مقدس چیز تو نہیں ہے، مطلب ایک ملک ہے، اس کے بارے میں لوگ نظریات رکھتے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں، سعودی عرب کے بارے میں، کسی بھی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آگے ایک جملہ استعمال کیا، یہ خطرناک جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آئرن ڈوم نے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی حفاظت کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے لفظ استعمال کیا حفظہ اللہ.
آئرن ڈوم کو اللہ اس کی حفاظت کرے. اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ اس لیے نہیں بنایا ہوا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے یا یہودیوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ان کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. اس میں یہ سوچ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا، یہ سوچ نہیں ہے. وہ اپنے شہریوں کی بھی حفاظت ہے، اس میں بالکل یہ بات درست ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. آئرن ڈوم نے جو راکٹ یا جو میزائل روکے ہیں اب تک، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو فائر ہوئے ہیں فلسطین کے اوپر، تو کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے. ابھی تک 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی تک 40,000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. 40,000. مرزا صاحب یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ آئرن ڈوم ان کو کیوں نہیں بچا پا رہا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے. مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ اگر یہ شخص انجینئر بھی ہوتا نا، اس نے اسلام کے بجائے اپنے فیلڈ کو پڑھا ہوتا تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بلکہ گوگل کر لیتا کہ بلاسٹک میزائل اور جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پروگرام فٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ جا کے لگتے ہیں جس جگہ کے لیے وہ ہوتے ہیں. اور ایران نے شہری آبادیوں کے لیے نہیں فٹ کیے تھے، بلکہ ایران نے اس کو دفاعی جو اسرائیل کے مقامات تھے اسی کے لیے فٹ کیے ہوئے تھے، اور اسی جگہ پر جا کے وہ لگے ہیں. حتیٰ کہ اگر نفاتیم جو اسرائیل کا ایئر بیس ہے جو کہ ایک صحرا کے اندر واقع ہے، ایران نے اس کو نشانہ بنایا اور وہیں پر جا کے وہ لگے. پھر ان کا یہ کہنا، میں ان کو ایک پھکی دیتا ہوں مرزا صاحب، اگر آپ دیکھیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو لگ جاتے، یہ تو آپ نے ایک مفروضہ ظاہر کیا ہے نا. بالفرض اگر وہ مسلمانوں کو بھی لگ جاتے تو اسرائیل دارالحرب ہے. اسرائیل کیا ہے؟ دارالحرب ہے. دارالحرب کے اندر مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. ام المومنین فرماتی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. حضرت حذیفہ، اور اس کا پورا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب وہ بھگدڑ مچ گئی تھی تو مسلمان اپنے پچھلے والے جو مسلمان تھے، جو آگے والے تھے، انہوں نے پیچھے والوں کے اوپر حملہ کیا تھا. اسی میں ہی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حذیفہ کے جو والد ہیں وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی بات کی کہ اللہ مسلمانوں کی مغفرت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے لیکن مرسل روایات ہیں، ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دیت ادا کی تھی، یعنی یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیت دی تھی، لیکن یہ دیت جو ہے یہ وہ مسلمان جنہوں نے قتل کیا ہے کسی مسلمان کو ان سے نہیں ادا ہوتی، بلکہ یہ بیت المال ادا کرتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جس کو فقہ سے وابستگی ہو تو یہ بات سمجھ سکتا ہے. اب بھی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، کسی جنگ کے اندر اگر کوئی مسلمان مارا جاتا ہے اور خطا کے ساتھ مارا جاتا ہے، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے ریاست کے بیت المال سے اس کو دیت دی جاتی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ جس نے راکٹ چلایا ہے یا جس بندے نے کی گولی سے مرا ہے، جنگ کے دوران کی بات کروں، عام بات نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال تو خطا کے ساتھ اگر وہاں اسرائیل کے اندر مسلمان مر بھی جاتے، آپ کو پھکی دے رہا ہوں صرف، تو اس کو دیت دی جا سکتی تھی. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرام، کوئی ایسا بڑا کام ہو جاتا کہ جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جس پہ آپ نے پورے واقعے کی آپ مخالفت کر دیں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ڈرون سسٹم ہوتا ہے یہ اسی جگہ پر جا کے لگتا ہے جو جس جگہ کے لیے اس کا پروگرام فٹ کیا گیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے جو پھر بھی میں یہ کہوں کہ جس پر اعتراض ہوا، بلکہ ہمارے دوست ہیں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ گستاخی ہے، صراحتاً بلاسفیمی، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ کفار اور دارالحرب کے کفار کہ جو مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کی اشیاء کے لیے آپ حفظہ اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کی اشیاء کو مقدس قرار دے رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے، یعنی اسرائیل کی اشیاء کی اللہ حفاظت کرے، وہ اور مسلمانوں کو قتل کرے. مارو مسلمانوں کو، ایسی قابل ہے ان مسلمانوں کو مارنا چاہیے، یہ سوچ ہے. بہرحال انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اس پر علماء مزید اپنی رائے اور گفتگو اس پہ کریں گے کہ انہوں نے جو اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اس کے آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہا ہے، تو شریعت میں یہ کس جگہ تک اس کا حکم جاتا ہے. آگے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ صرف ان کی ایک بات نہیں ہے.
میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں اس توہین کی جو الزامات ہیں اس پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن بات جب اہل البیت علیہم السلام کی آتی ہے تو پھر خواہ کوئی بھی ہو، مجھے ہمارا ایک ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اہل البیت ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اہل البیت کے لیے اس امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان کے لیے مطہرین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آپ کو خوب پاک و پاکیزہ کرتے۔ یہ آیت آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ اب اس میں اہل البیت، وہ اختلافی مسئلے میں نہیں جاتا ہوں کہ کیا اختلاف ہے، بہرحال امت کا اتفاق ہے کہ اصحاب کسا وہ اہل البیت علیہم السلام ہے، یعنی پنج تن پاک۔ کون کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الامام علی، الامام حسن، الامام حسین، سیدہ زہرا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ یہ 5 ذوات قدسیہ، یہ پنج تن پاک، اور ان کو اصحاب کسا بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب کسا یعنی جن کو چادر کے نیچے لیا گیا۔ ان پنج تن پاک کے لیے قرآن مجید نے مطہر کا لفظ استعمال کیا۔ یہ مطہرین ہے، یہ قرآنی ٹائٹل ہے، مطہرین۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا ٹائٹل ہے، قرآن نے خطاب دیا ہے۔ باقی ٹائٹلز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مطہرین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پنج تن پاک قرآن کے نزدیک یہ مطہرین ہے، نص قطعی ہے۔ اردو میں سے اس لفظ کو پنج تن پاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ 5 ہیں جو پاکیزہ ہیں، مطہرین ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ پنج تن پاک کا جو ٹائٹل ہے، قرآنی ٹائٹل مقدس، اس کو شیاطین کے اوپر، دنیا کی کفریہ طاقتوں کے اوپر استعمال کیا، جنہوں نے اس دنیا کو تباہ و برباد کیا۔ یہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، یہ ویڈیو کلپ آپ سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چائنا، یہ سیاست کے پنج تن پاک ہیں، العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہ صراحتاً بے ادبی ہے اہل البیت کی بارگاہ میں، اور ان کی بارگاہ میں جسارت ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ میں اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ یہ اہانت ہے، یہ صراحتاً اس سے اللہ کی حضور معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار انجام بالخیر کرے، اور ایسے شخص کو اہل البیت سے معافی مانگنی چاہیے، علی الاعلان توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے اس جملے سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جملہ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ اگر یہ شخص کہتا نا کہ یہ جو 5 ہیں، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، رشیا، یہ سیاست کے 5 تن ہیں، 5 تن پاور، 5 تن ہیں، تو یہ کوئی گستاخی نہیں تھی۔ لیکن 5 تن پاک، اور 5 تن کہنا بھی بے ادبی ہے، آپ نے اردو میں استعمال کیا، لیکن خیر چلے، اس کو ہم اگر کسی طریقے سے ہم دیکھتے ہوئے کہ چلے 5 تن ہے، لیکن پاک یہ ایسا ہی ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ امریکہ کی مثال ابو بکر کی طرح ہے، اور برطانیہ کی مثال عمر کی طرح ہے رضی اللہ عنہ، اور رشیا کی مثال وہ عثمان کی طرح ہے رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی؟ لیکن کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ کیا کوئی اس کو برداشت کرے گا؟ یعنی آپ، یا میں یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ کی حکومت تو ایسی ہے، یا جو بائیڈن تو ایسا ہے جیسے اس دور کا عمر بن عبدالعزیز ہو، یا اس دور کا ابو بکر ہو۔ یہ بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک مسلمان کو آپ کافر کے ساتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 تن پاک کو، جو اہل البیت علیہم السلام ہیں، جو اہل البیت علیہم السلام ہیں، ان کے لیے جو ٹائٹل قرآن نے استعمال کیا، اسے آپ نے دنیا کی جو کفریہ، اور خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ جا کر وہ ٹائٹل ان کے اوپر فٹ کر دیا 5 تن پاک کا۔ کتنی بڑی صراحتاً بے ادبی، جسارت۔ اور گزشتہ دنوں تو آپ نے انبیاء کرام کو بھی یہ طعنہ دیا تھا کہ انبیاء کرام بھی پیشاب کرنے کے اندر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، العیاذ باللہ۔ وہ ایک الگ پھر چیزیں ہیں۔ میں ساری باتیں اگر ایک ساتھ کروں گا تو پھر شاید ان کے دیکھنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ان سے کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے، یا میں کسی فرقے کی حمایت کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی میرے حوالے سے معلوم ہے کہ میرا سوشل میڈیا پہ آپ کام دیکھ لیجئے گا،
اور آپ کو معلوم ہے الحمدللہ عز وجل کہ فرقوں کی حمایت تو بالکل نہیں، الحمدللہ، خواہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی، بریلوی، ہمارے نزدیک اول قرآن اور اہل البیت علیہ السلام، بات ختم، قرآن اور اہل البیت علیہ السلام، قرآن و حدیث، اور حدیث وہ جو قرآن کے موافق ہو، وہ حدیث نہیں کہ جو قرآن کے مخالف ہو۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، میں نے آپ کو بتا دی، اور میں نے اس میں اس گزشتہ ویڈیو میں نشاندہی کی تھی کہ اس شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مسلم اور کافر کی بات ہو تو یہ بندہ مسلم کے ساتھ نہیں ہوگا، کافروں کے ساتھ ہوگا، اور کافر بھی وہ نہیں کہ اس کافر کا جو لفظ ہے میں ہر نان مسلم کے لیے یوز نہیں کرتا ہوں۔ کافر سے مراد میری وہ ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، جیسے زائنسٹ ہے، وہ اصل کافرین وہ ہیں، اصل سامراجی وہ ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو بھی نان مسلم ہو تو آپ اس کے اوپر یہ فٹ کرتے رہے۔ کافر ایک قرآن کی وہ اصطلاح ہے جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں نہیں استعمال کرتا ہوں، لیکن بات کیا ہے، یہ شخص ہمیشہ ان کفار کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کو کافروں کے ساتھ نظر آتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اول یہ تو مسلمانوں سے بہت بدظن ہے، یہ شخص مسلمانوں سے اتنا بدظن ہے، اور سب کے اوپر تقریباً انہوں نے اپنے خیال میں فتوے لگا رکھے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ منجی ٹھوکنا، شیعوں کی بھی، سنیوں کی بھی، اور اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ اپنے سوا کسی کو بھی حق پر نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہاں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئرن ڈوم کی کو حفظہ اللہ کہہ کر اور اس کی حمایت کر کے اس شخص نے اپنا حقیقی اصل مدعا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہاں پر آخری بات کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس وقت دنیا میں بڑی تفریق ہو رہی ہے۔ ایک رائٹر ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے ہیں، عمار یاسر صاحب، میرے خیال میں یہی نام ہے ان کا۔ انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ چلائی، مجھے کسی نے بھیجی ہے، اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ایک پوری تقسیم ہو رہی ہے۔ جو سنی حکمران ہیں، جو جس ممالک کے اوپر ہیں، جو سنی اسلام جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک طرف ہے شیعہ اسلام، تو یہ جو سنی اسلام کے حاملین ہیں، جس کے جو حکمران ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، جس میں سلفیہ بھی آتے ہیں اور دیگر بھی، یہ سارے آنے والے وقت کے اندر یہ اسرائیل کی گود میں جا کے گریں گے، اسرائیل کے ساتھ ان کا اتحاد ہونے والا ہے، اور جو شیعہ اسلام ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہوگا، اور اس میں آپس میں ایک بڑی تفریق ہوگی، دنیا اس میں تقسیم ہونے والی ہے۔ مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو شخص ہے نا، جنہوں نے آئرن ڈوم کے لیے حفظہ اللہ استعمال کیا، دراصل یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جو معرکہ ہونے والا ہے، اس کے خلاف ایک پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں جو معرکہ ہونے والا ہے، اس کے خلاف اس میں اسرائیل کے حق میں اپنا ووٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ نوجوان نسل کو، کیونکہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہو۔ بھائی طاقت کیوں نہیں ہے؟ حماس، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو، آپ کہتے ہو مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، مروب ہے، صرف ایران کھڑا ہوا اس نے، اور اسرائیل اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی اقدام کر سکے۔ اگر وہ کرتا بھی ہے تو امریکہ نے صاف کر دیا بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں گے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیوں اٹھائے ہاتھ کھڑے کیے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے بھائی پاور ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو جب تک پاور ٹیکنالوجی میں، الحمدللہ مسلمانوں کی اتنی پاور حاصل ہو چکی ہے کہ اگر یہ صرف ایران ہے، ساتھ میں سعودی عرب ہوتا، ترکی ہوتا، پاکستان ہوتا، دنیا کے نقشے کے اوپر بھی اسرائیل نہ ہوتا، اگر یہ سارے مسلمان ممالک ایک ہو جاتے۔ لیکن ابھی تک آپ اس مرعوبیت کی سوچ سے نہیں نکلے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا باپ ہے اسرائیل، یہ ہے، اس نے یہ کر دیا۔ بھائی صحیح ہے، مانا یہ سب ٹیکنالوجی، یہ چیزیں ہیں، لیکن دفاعی طور پر جو بات ہونی چاہیے، تو دفاعی طور پر الحمدللہ مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ ترکی کھڑا ہو جائے، صرف ترکی کھڑا ہو جائے، یقین جانیے گا کہ دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ بات کر رہے ہیں مسلم ممالک کی، یہ سب، یہ جتنے بھی یہ جو اس طرح کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے نا اسکالرس، ان کے لیے میں ایک لفظ استعمال کروں گا، اگرچہ یہ لفظ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن چلے میں استعمال کر دیتا ہوں، وہ بہت عام طور پہ بولا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کو خسی بنانے کی کوشش ہے، یہ کسی کام کے نہ رہے۔ تو یہ
خسی اسکالرز ہیں اور خسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.